الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وواظب لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جمعے کا دن ہے علم شریف کے گھر کیا شوق حضور کے ساتھ السلام علیکم یا رسول اللہ محبوب کا محفل محبوب سجاتا ہے آتے ہیں وہی جو سرکار بلاتے ہیں معزز سامعین آج ہم اور آپ اسی استانے پہ اکٹھا ہوا ہے اور ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں ہم اللہ کی یاد کے لیے اکٹھا ہیں اپنی تربیت کے لیے اکٹھا ہیں اپنے مشائخ کے درباروں پہ اس لیے آتا ہے تاکہ ادھر ہمارا تربیت ہو جائے اگر آپ ساتھ ساتھ آواز بھی دیتا ہی بہتر ہو جاتا کیوں اگر آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے آپ کو اسی سبحان اللہ کے عوض میں جنت میں ایک درخت مل جاتا ہے اور جس کا نصیبہ جنت میں ہو جائے وہ جنت میں ضرور جائے حدیث شریف میں ہے کہ آپ کو چھوٹا سے جملے میں سے کہوں جو زبان سے بڑی آسان ہوتا ہے اور جملے بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور زبان سے بھی بڑی آسانی سے ادا ہوتا ہے لیکن میزان کا ترازو میں اس کا وزن بڑی زیادہ ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ ساتھ تربیت کرتا ہوں اسی مسئلے میں ایک اور مسئلہ بھی یاد آ گیا آج کل جیسے حالات پہ تنگ ہیں اور جو ساتھی ہمارے سالکین ہے اور عوام میں بیٹھا ہے جو بندہ صبح نماز پڑھتا ہے سب نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ سنت اور فرض کے درمیان میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ آپ اس کا ورد کریں انشاءاللہ آپ کا رزق میں ایسے وسعت آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں یہ سب کے لیے اجازت ہے سنت اور فرض کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ آپ پڑھ کر کے اور آپ 40 دن تک دیکھ لو کہ آپ کے کاروبار میں کتنی برکت آ جاتے ہیں کتنی غربت ختم ہو جاتا ہے کتنی دولت آپ کے پاس آ جاتے ہیں اتنی بہترین کلمات ہیں جب ضرورت ہوتے اسی ٹائم آپ پڑھا کرو سبحان اللہ آتا ہے اپنا مقصد تک ہم اور آپ استادوں میں کس خاطر آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو گھر میں بھی ہو جاتا ہے تلاوت گھر میں بھی ہو جاتا ہے استانے کے جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے دوستو ذکر کئی اقسام رکھتا ہے اذان بھی ذکر ہے تلاوت بھی ذکر ہے سبحان اللہ بھی ذکر ہے استغفر اللہ بھی ذکر ہے لیکن مشائخ اعظام نے جو یہ محفل سجائے اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اس کے اپنے برکات ہوتے یہ ذکر جو آپ کو یہاں ملتا ہے
یہاں مزہ اور لذت آپ کو گھر میں نہیں ملتی. آپ خود محسوس کرتا ہے جیسے آپ محفل میں آئے, ادھر ذکر کیا, ادھر محفل میں بیٹھے, ادھر آپ نے توجہ لی ہے, یہ چیز آپ کو گھر میں نہیں ملتی. یہ سکون, یہ آرام آپ کو گھر میں نہیں ملتا ہے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے, یا رسول اللہ, تیرے محفل میں جب ہم آ جاتے ہیں, تیرے حلقے میں جب آ جاتے ہیں اور آپ ہماری تربیت کرتے ہیں, ادھر آپ کے زبان سے ہم احادیث سنتے ہیں, آپ محفل میں بیٹھے ہیں, یہ سکون, یہ لذت باہر ہم کو نہیں ملتا ہے. ہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ لذت آپ کو باہر میں مل جائے, گلیوں راستوں میں آپ کے ساتھ ملائکے فرشتے مسافرت کریں. یہ سکون اگر آپ کو باہر مل جائے, یہ محفل کا اپنا ایک تاثیر ہوتا ہے. یہ مشائخ اعظام جتنے سلسلہ جھوٹ بجوڑ آئے ہیں, اسی کے برکات ہے اور اپنی مریدوں کی طرف سے متوجہ ہو جاتے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی السرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو ہمارے سلسلے میں اس مجدد یا نقشبندیہ سلسلے میں جو بندہ شامل ہو جاتا ہے, میں اس کو بھی جانتا ہوں, اس کے والد کو بھی جانتا ہوں. جب یہ جاننا ہوگا, ایسے مشائخ نظام سب کو, اور ایسے حضرت مبارک صاحب کو, ایسے مولانا شمس بنگالی رحمۃ اللہ علیہ, ایسے سارے جو چاروں سلسلے والا ہے, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, شیخ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ شہاب الدین, اس چاروں سلسلے کا حلقہ ہے, اور چارے آپ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس محفل میں بیٹھے, اور جو مرشد کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے, آپ اخلاص سے خواہ جاؤ, آپ اخلاص سے خواہ جاؤ. جب بندے اخلاص سے آتا ہے, محبت سے آتا ہے, نہ عجب, نہ ریا, نہ ایک اپنے دکھاوا, نہیں یہ کہتے ہیں کہ میں بھی پیر بن جاؤ, مجھے ملے تو نہیں, آپ اللہ کے لیے بن جاؤ, اللہ آپ کو بن جاؤ. حدیث قدسی, حدیث شریف, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ میرے طرف سے چل پڑو, میں آپ کی طرف دور لگا کر آپ کو چل پڑو, آپ چل پڑو. ٹائم نہیں ملتے ہیں, استانی میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ملتے, مرشد کے پاس جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. مسلم مرشد کے پاس جب بندے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کئی بار امام مہربانی صاحب کے پاس بدخشان سے ایک خلیفہ آتا تھا, جیسے آ کر کے فرمایا پھر جا واپس, پھر کیا پھر آیا, اس کو تربیت ہی کر رہا. اور ایسے واقعہ میں نے خود دیکھے. مبارک صاحب کے خلیفہ ہرات سے آتا, جب پہنچے, عالم ہے, متقی پرہیزگار ہے, اس کا محفل میں ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں, اس کا سالانہ ایک محفل ہوتا ہے, ایک ہفتہ محفل ہوتا ہے, ایک دن محفل نہیں ہوتی, اور وہ محفل کرتا ہے پارک میں, کئی ہزار بندے روز اس میں بیٹھتے ہیں. وہاں سے وہ آ جاتا تھا, فقیر ہوتا ہے, اپنے دکھاوا نہیں کرتے, غریبی میں رہتا ہے, ملنگی میں رہتا ہے. جیسے پہنچے, میں خود شاہد, مولانا صاحب فرماتے مولوی صاحب آئے, آ گیا, ٹھیک ہے, میں فل کر کے واپس جانے. میں نے ایک دن اس کو بتایا آپ کیسے کرو, اجازت لے لیا, ٹھہر جو بولتے نہیں, مجھے ٹھہرنا ہے, مجھے مبارک سے بتا پھر جاؤ, پھر اپنی جگہ پہ جاؤ. میں نے کوئی جگہ پہ انتظام نہیں کرتی, کوئی جگہ پہ اسٹے نہیں کرتی. تو پھر گیا, پھر اگلے مہینے آ گیا, پھر مبارک سے بتا جاؤ. اگر کوئی اور بندہ ہوتا تھا, اگر آپ آ جائیں مرشد کے آستانے میں پہنچے اور آپ نے ایک ہفتہ سفر کیا ہوگا, اور مرشد کہتے ہیں جاؤ واپس, مرشد نے کھانے کا بھی نہیں پوچھے, رہائش کا بھی نہیں پوچھے, یہ بھی نہیں دیکھا بندہ تکا ہے,
اور مجھے کہتے ہیں پھر جاؤ ادھر نفس کا شیطان یہ غلبہ کرتا ہے ادھر. اور یہ کیا مرشد ہوتا ہے؟ یہ پھر ایسے ہوتا ہے کھانے پینے کا نہیں پوچھا, میرے رائے اتنے دور سے میں نے سفر کیا, یہ نہیں تھے کہ آپ اتنے عمر کا ہے, اتنے لاکھوں لوگوں کو آپ نے تربیت کیا ہے اور مجھے کہتا ہے پھر واپس جاؤ. یہی امتحان کا ٹائم. اگر ہم پاس ہو گئے پھر پاس ہے, اگر رہ گیا پھر رہ گیا. مرشد کا ہر ایک لفظ میں, ہر ایک امر میں, ہر ایک اشارے میں آپ کا تربیت ہوگی, آپ کا تربیت ہوتا ہے. لیکن بندہ جانتے ہیں آپ اس کی طرح کیوں آتے ہیں؟ آپ یہ غلامی کو پٹک گلے میں کیوں ڈالا؟ اپنے نفس کے اصلاح کے لیے ڈالا یا کوئی اور چیز کی رائے؟ اپنے تربیت کی رائے. جب اپنی تربیت کے لیے آیا پھر اپنے آپ کو تسلیم کرو. امام ربانی سے فرماتے ہیں مرید پیر کے سامنے ایسے ہے جیسے مرداب اور دست زندہ, جیسے میت زندوں کا ہاتھ میں ہے. آپ کا جب بندہ فوت ہوتے اس کی قمیض پاٹتے ہیں, پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں, چاہے گرم ڈالے ٹھنڈا ڈالے, جس سیٹ میں ڈالے اٹھائے بٹھائے اس کا مرضی, اس کا مرضی زندہ کا مرضی. مرید اپنا مرضی چھوڑے مرشد کا مرضی میں جائے, پھر دیکھو کیسے تم جاتے. جو کاریگر ہوتا ہے, جو لوہا ہوتا ہے, جس کاریگر میں ہاتھ آتا ہے, ایک بھی لوہا ہے لیکن کبھی اس سے جہاز بنتے, کبھی اس سے گاڑی بنتے, کبھی اس سے ریڑھ بنتے, کبھی اس سے تلوار بنتے, کبھی اس سے دروازہ بنتا ہے. ہر کاریگر اپنے استعداد تک اس سے کوئی چیز بناتا ہے. جیسے کاریگر ہو ویسے اس کا نمونہ تیار ہوتا ہے. ایسے جیسے مرشد ہوتا ہے اس کے پاس جو کمال ہوتا ہے مرید کا اندر نظر آتا ہے. جس درخت ہوتا ہے, اب آم کا درخت کڑ ہے, انار کا درخت کڑ ہے, سبزی کا بھی پودے کڑے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سے درخت ہے. تب پتہ چلے جب اس کے اندر ہوتے انار, لوگ کہتے ہیں انار کا درخت. یہ ہوتا ہے آم, یہ ہوتا ہے بنانا, یہ ہوتا ہے مالٹا. جس درخت کا پہچان پھل سے ہوتا ہے پیر کا پہچان مرید سے ہوتا ہے. جو مرید یا اندر دیکھو مرید میں کیا تاثیرات ہیں, مرید میں کیا کمال ہے, سمجھو اس کا مرشدی کمال ہے. مرشد کے پاس جب کچھ ہو مرید کو دے گا تو مرشد خود خالی بیٹھا ہے. پھر پیر کے پاس کیا ہوتا. میں ابھی 6 مہینے ہو گئے, پتہ نہیں 7 مہینے ہوئے عمرے پہ گیا ہوں مدینہ منورہ. 1 مہینہ گزارا ہے میرا بیٹا میرے ساتھ. دنیا کا قسم پیر آتا ہے. ایک شاذلی پیر سے ملاقات ہوگا. وفوق كل ذي علم علیم. اللہ فرماتا ہے ہر علم سے اوپر ایک علم موجود ہے. میں یہی تلاش میں دیکھا کہ ہو سکتا ہے اس سلسلے سے کچھ اور سلسلے میں ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ ہر علم سے اوپر ایک علم موجود ہے. شاذلی پیر مودی سے میرا بات ہو گیا, میں نے بولے آپ کا کیا سلسلہ ہے؟ عرب تھا. کہتے ہمارا شاذلی طریقہ ہے. میں نے آپ کا پیر بولتا ہوں سامنے بیٹھ. تو میں نے پیر صاحب کو دیکھا, پیر خود اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ادھر ہم نے کسی گھڑی سے گزر کیا ہے, پتہ چلے بھائی یہ کتنا پانی میں ہے, لیکن پیر صاحب کو دیکھا میرا ورد نہیں. ترکیہ سے پیر صاحب آیا تھا, یہ پیر افندی کا مرید کوئی خلیفہ ہے, اس کے پاس 30-40-50 بندے ہوتے, اس سے ملاقات ہو گئے. لیکن آج الحمدللہ ہم اور آپ کے پاس جو نعمت آئے ہے اس کا شکر کریں. آپ دنیا میں تم ہو, یہ جو نسبت تیرے پاس پہنچے, آپ دنیا میں تم ہو,
ایک نقد چیز ہے. ہمارے مبارک صاحب کے خلیفہ تھا پشاور میں, وہ علم ظاہر سے کم حصہ رکھتا تھا لیکن توجہ اس کے پاس بڑی تیز. اور تو جیسے ہی دوسرے لوگ بڑی زیادہ ہے, ایک اس کے پاس آئے, ایک مولوی صاحب ہے, وہ بندے تم مجھے ثابت کرو یہ جو وجہ جو جذب ہو یہ. اس نے بتایا بات سنو, میں نے اتنی زیادہ کتابیں وہ نہیں پڑھا لیکن چیز ہمارے پاس نقد ہے. سامنے بیٹھو, اگر آپ کا پر تاثیر نہیں کیا پھر علماء آؤ میں توجہ کرتا ہوں, اگر تاثیر ہو گئے پھر مان لو, ورنہ پھر آپ چیز نقد ہے. آپ آؤ اخلاص کے ساتھ, آؤ اخلاص کے ساتھ. حضرت مبارک صاحب نے بڑی محنت بھی کیا کہ ہمارا آپ تک پہنچائے اور اتنی بڑی سخاوت کیا. آج کون کسی کو خلافت نہیں دیتے, کون کسی کو طریقے پورا کرتا ہے. یہ کابل شہر میں ایک بڑا خانقاہ گزر چکا ہے کابل حضرت صاحب کے نام سے, وہ بھی طریقہ نقش بندیہ کے ہے. اور مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے مرشد نے خلافت دیا تھا لیکن سند نہیں تھا. اس ٹائم لوگوں نے جب اس کا چرچا ہو گیا شہر میں, دنیا اس کے پاس آنا شروع کیا, مخالفین کے اعتراضات کیے کہ تیرے پاس سند نہیں ہے, آپ کیسے مرید کرتا ہے, لہذا آپ مرید نہیں کر سکتے ہیں. حضرت صاحب نے اپنے طرف سے خلافت اس کو در بھیجے کہ یہ دکھاؤ کہ آپ میرے طرف سے خلیفہ, خلافت آپ دکھاؤ, آپ ایسے خلیفہ ہے لیکن سند میری طرف سے دکھاؤ. اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ, حالانکہ اس کا مرید نہیں تھا, کہ کسی اور نقش بندی کسی اور وزن سے خلیفہ تھا, لیکن اس کو پاس پتا تھا. آج کل ہم تھوڑے سے اندر رکھتے ہیں یہ کس کا مرید ہے, یہ کس کا مرید ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں آپ بھلے اس کا خلیفہ ہے لیکن اس کا وہ آپ کا مرشد دنیا سے چلے گئے, آپ کے پاس خلافت کا سند نہیں ہے, میرا سند دکھاؤ, میری طرف سے آپ خلیفہ ہے. وہ حضرت صاحب کے ایک مرید میرے ساتھ میرا پشاور میں 25-30 سال کا پہلا بات, مبارک صاحب کو سخاوت دکھا, میرے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھے, اور بڑا عمر تھا, اسی طرح بزرگ بندہ تھا. اس نے میرا اتنی چھوٹے تھے, میرا عمر کم تھا. حضرت مبارک صاحب کی طرف گفتگو ہو رہے ہیں, مجھے کہتا ہے میرے پاس ایک کمال کا چیز ہے, اور حضرت صاحب کو کابل والے اس نے مجھے دے دیا, اور چپ کہ ہم میرا کام کسی کو دکھاتے نہیں. ٹھیک ہے آپ کا مرضی ہے, بولتا میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن دے دوں گا نہیں. ٹھیک ہے دکھاؤ. کاپی نکال کر کے اور ہاتھ سے لکھا ہوا تھا طریقہ عالیہ نقشبندیہ کا مراقبات تھا. میں نے جب دیکھا میرے ہاتھ سے, میرا پورے سارے مجھے وہ یاد ہے. ہاں اب یاد ہے, مجھے یاد. میں اسی جگہ پہ ایک معمولات سے بھی پڑھا تھا, میں نے نکال کر کے اس کو دے دیا. میں نے بولا یہ دیکھو. جب اس نے دیکھا سر ایسے لگا, حضرت صاحب کیا کرتے ہیں, سب کچھ تقسیم کیا ہے, سب کچھ تقسیم کیا ہے, یہ کیا کرتے ہیں, لوگ کسی کو نہیں دے رہے ہیں. میں نے بولا حضرت مبارک صاحب نے کوئی چیز اپنے پاس نہیں دے رہے, جو آئے جہاں سے آئے اس کو نسل کو نہیں پوچھا, اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا, اس کے دل کی طرف دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جو آئے. اور یقین کرو ایسے محبت کیا اپنے مریدوں سے کہ ہم سے بڑھ کر کے محبت, اور ہم کو اس کے سامنے مریدوں کے سامنے بولتا تھا آپ ہمارا خونی بیٹے ہیں اور یہ ہمارا روحانی بیٹے ہیں. آپ لوگوں کو فرق نہیں ہے, بس اتنی فرق ہے کہ آپ میرا گھر میں محرم ہے اور یہ گھر میں محرم ہے.